الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت، حاضرین مجلس، خواتین اسلام، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے اس بابرکت محفل میں جمع ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے میں اخلاص عطا فرمائے اور اللہ ہمارے ان نیکیوں کو قبول کرے، قیامت کے دن کامیابی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ برادران اسلام، جو موضوع مجھے دیا گیا ہے آپ نے سنا کہ نوجوانوں میں خود اعتمادی مقصد زندگی اور احساس ذمہ داری۔ اس موضوع کے گویا کے 3 حصے ہیں، جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے۔ اس عنوان کا جو پہلا حصہ ہے، نوجوانوں میں خود اعتمادی، جس کو عربی زبان میں تعبیر کیا جاتا ہے الثقۃ بالنفس، کہ آدمی اپنے نفس کے تعلق سے بھروسہ اپنے آپ پر کرے، اعتماد کرے، اپنی صلاحیتوں پر، اپنی طاقت پر، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے ان پر۔ در حقیقت عنوان کا جو پہلا حصہ ہے، بسا اوقات اگر ہم اس پہ غور کریں تو کہیں نہ کہیں ایک نوجوان کا یا ایک مسلمان کا جو صحیح عقیدہ ہے، اس عقیدے سے عنوان کا یہ حصہ ٹکراتا ہے، کیونکہ اعتماد کہتے ہیں توکل کو، بھروسے کو۔ کیا نوجوان اپنی ذات پر بھروسہ کرے، اپنے نفس پر توکل کرے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ثقہ جو لفظ ہے، الثقۃ بالنفس، تو اس کا ترجمہ کیا ہے التوکل، کہ بھروسہ کرنا اپنے آپ پر، اپنے نفس پر اعتماد کرنا۔ قرآن مجید کی آیات اور اسلامی تعلیمات کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اعتماد، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ رب العالمین پر انسان کا، مسلمان کا، نوجوان کا مکمل بھروسہ، اس کا بھروسہ اس کی اپنی ذات پر نہیں ہوتا ہے، اپنے نفس پر نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اللہ کی ذات پر تم بھروسہ کرو اگر تم حقیقی مومن ہو، حقیقی ایمان والے ہو، تو تمہارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔
قرآن مجید کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا، نوجوان کا مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے ہر کام میں، دنیاوی امور کو انجام دینا ہو، دینی امور کو انجام دینا ہے، اس کا اعتماد، اس کا بھروسہ اس کی اپنی ذات پہ نہیں، انسان کی اپنی ذات کی، اپنی شخصیت کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے، بھروسہ تو اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اعتماد تو رب پر ہوتا ہے۔ اور اس کی وضاحت نبی علیہ السلام کی احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میں تمہیں بہت ساری باتیں بتاتا ہوں، تم میری باتوں پر توجہ نہیں دیتی ہو، سنتی نہیں ہو، عمل نہیں کرتی ہو۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ جب صبح کرو، جب شام کرو، تو صبح اور شام میں ایک ذکر کا اہتمام کرو، ایک دعا پڑھو۔ ذکر کیا ہے، دعا کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے زندہ رہنے والے، اے آسمان اور زمین کو اور ساری کائنات کو سنبھالنے والے، میں تیری رحمت سے مدد مانگتا ہوں، تیری رحمت کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اصلح لی شأنی کلہ، کہ اللہ میرے سارے معاملات کو تو درست کرنا، سارے معاملات کو اچھے انداز میں مکمل کرنا، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور پلک جھپکنے کے برابر، پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ انسان جو پلک جھپکتا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک سیکنڈ میں انسان اپنا پلک جھپکتا ہے، تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی، ایک لحظہ اور ایک لمحے کے لیے بھی انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ کیا مانگتا ہے؟ کہ پلک جھپکنے کے برابر جو وقت لگتا ہے، اتنا وقت بھی تو مجھے میرے حوالے نہ کرنا، کیونکہ انسان کا معاملہ اگر اس کے حوالے ہو جائے اور وہ اپنے نفس پر اعتماد کرنے لگے تو سارے معاملات بگڑ جائیں گے۔ اللہ اپنا ہاتھ اگر کسی سے چھین لے یا کھینچ لے تو یاد رکھیے اس کی تباہی اور بربادی کا وہاں سے آغاز ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی کہ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، پلک جھپکنے کے برابر بھی تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن حوالہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو دیکھا کہ انہیں مال غنیمت کی ضرورت تھی، حاجت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے حصول کے لیے انہیں بھیجا۔ صحابہ روانہ ہوتے جاتے ہیں، لیکن جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ چہرے اترے ہوئے تھے، جسم پر تھکاوٹ ظاہر تھی۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ان صحابہ کے معاملے کو میرے حوالے نہ کرنا۔ یہ جو صحابہ آئے ہیں مال غنیمت کے حصول کے لیے گئے ہوئے تھے، لیکن مال غنیمت حاصل نہ کر سکے، نہ پا سکے، تو ابھی تھکے ہوئے آئے ہیں، ان کے معاملے کو تو میرے حوالے نہ کرنا کہ میں ان کا بوجھ اٹھا نہیں سکوں گا۔
ان کا بوجھ برداشت نہیں کر سکوں گا، اور نہ ان کا معاملہ تو ان کے حوالے کرنا کہ یہ لوگ اپنا بوجھ خود اٹھا نہ سکیں گے، عاجز آ جائیں گے، تھک جائیں گے اور زندگی گزر جائے گی، لیکن اپنے معاملات کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کے حدیث کے ان الفاظ پر غور کیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ ان کا معاملہ میرے حوالے نہ کرنا، یعنی نبی کے حوالے بھی نہیں کیا جائے گا کسی انسان کا معاملہ، اور ان کے حوالے بھی نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کے اپنے نفس پر بھی اعتماد نہیں کیا جائے گا دنیا یا دینی معاملات میں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب علماء سے اس بارے میں سوال کیا گیا قرآن مجید کی آیات اور احادیث کی روشنی میں، تو علماء نے اپنے نفس پر اعتماد یا اپنے نفس اور بھروسے کو یا تو شرک اکبر کہا ہے یا تو شرک اصغر کہا ہے، یا تو یہ بڑا شرک ہے یا یہ چھوٹا شرک ہے۔ شرک اکبر کیسے؟ اگر اس نے اپنے نفس پر مکمل اعتماد کر لیا اپنے کام انجام دینے کے لیے، تو یہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے۔ اپنے نفس پر اگر اس نے اعتماد کر لیا، بھروسہ کر لیا، لیکن اگر اس کا اعتماد اللہ کی ذات پر ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے اگر اپنے نفس پر اعتماد کو اپنی کامیابی کا ذریعہ یا سبب بناتا ہے، تو یہ شرک اصغر۔ اعتماد تو اللہ پر ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ تو اس پہ ہے، لیکن اس کے بعد اس کا اعتماد اپنے نفس پر ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ میری کامیابی کا اہم سبب ہے، اہم ذریعہ ہے، اگر یہ سمجھتا ہے تو علماء نے اس کو شرک اصغر کہا ہے۔ مکمل اگر اعتماد نفس پر ہو تو یہ شرک اکبر ہے، اور اگر اعتماد اللہ کی ذات پر ہو، اپنے نفس پر اعتماد کو اس نے سبب بنایا، کامیابی کا ذریعہ بنایا، تو یہ شرک اصغر ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ محمد بن ابراہیم آل شیخ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا، کہا کہ اس قسم کے الفاظ کا استعمال کرنا ناجائز، یہ جائز نہیں ہے۔ اور شیخ عبد الرزاق بدر حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، تو کہا کہ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے جو مسلمانوں سے واقع ہوتی ہے، غلطی ہے کہ اس قسم کے الفاظ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے کئی علماء نے، شیخ بکر عبداللہ ابو زید نے اپنی کتاب معجم المناہی اللفظیہ میں ان الفاظ کو داخل کیا اور کہا کہ ان الفاظ کا استعمال کرنا حرام ہے۔ در حقیقت یہ مسلمانوں میں آیا کیسے، رائج کیسے ہوا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغربی دنیا کا ایک طرز عمل ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اسلام سے ہٹ کر وہ سمجھتے ہیں کہ شخصیت کو جو بنایا جاتا ہے، نکھارا جاتا ہے، سنبھالا جاتا ہے، اگر اس کے لیے کچھ ریاضیات یا کچھ ورزشوں کا اہتمام کر لیا جائے تو ایسی صورت میں اس کے اپنے نفس پر اعتماد پیدا ہوگا۔ امریکہ کا ایک شخص تھا مائیکل، ہندوستان آیا، تقریباً 2 یا 3 صدیاں قبل۔ ہندو جو مذہب ہے، بدھ جو مذہب ہے، اس نے اس کا مطالعہ کیا، اور ہندو مذہب کا جو بنیادی عقیدہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ در حقیقت دنیا میں جتنی بھی شخصیات ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، حقیقت میں ایک ہیں، شکلیں مختلف ہیں۔
ان کا حقیقت میں اس کا موجود ایک ہے، لیکن اشکال مختلف ہیں، مظاہر، شکلیں الگ الگ ہیں، جس کو ہم وحدت الوجود کے عقیدے سے تعبیر کرتے ہیں کہ انسان کیا ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، اس کا اپنا کوئی حقیقی وجود نہیں، حقیقت میں موجود تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن یہ اللہ کے مظہر ہیں، مختلف شکلیں ہیں۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے وحدت الوجود کا، جو عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اس نے مطالعہ کیا اور بہت ساری جو ریاضیات ہیں یا یوگا ہے، اس نے پایا کہ ان ورزشوں کو اگر اپنائے جائے، اختیار کیا جائے اور اس کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ در حقیقت تمہارا وجود اللہ کا وجود ہے اور تمہارے اندر پوشیدہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، اگر ان کو اجاگر کیا جائے تو ایسی صورت میں رب کی جو قوت ہے وہ تمہارے اندر پیدا ہوتی اور تم دنیا کا ناممکن سے ناممکن کام انجام دے سکتے ہو، کر سکتے ہو، آگے بڑھا سکتے ہو۔ تو اس فکرے کو لے کر اس نے امریکہ میں ایک سینٹر قائم کیا اور پوری دنیا میں بہت سارے مراکز اس نے قائم کیے۔ آج دنیا میں دیکھیں گے کہ شخصیت کو نکھارنے کے لیے، بنانے کے لیے یا اس میں پوشیدہ جو صلاحیتیں ہیں اس کو اجاگر کرنے کے لیے جو تعلیمات دی جاتی ہیں، در حقیقت یہی باطنی تعلیمات کا نتیجہ ہے جو ہندوؤں سے ماخوذ ہیں، لیے گئے ہیں، اور اس کا بنیادی عقیدہ وہی ہے کہ انسان کا جو وجود ہے وہ حقیقی نہیں بلکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ موجود ہے، یعنی وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے وہ اصل ہے، وہ بنیاد ہے اس کے لیے، یعنی خود پر اعتماد کرنا، اپنے نفس پر اعتماد کرنا۔ انسان کا اپنے آپ پر اعتماد شریعت اسلامیہ کی روشنی میں جیسے میں نے ذکر کیا ہے درست نہیں ہے۔ تو اس کا جو ہم چاہتے ہیں یا جو عنوان دیا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ جانتے ہوں گے کہ نفس پر اعتماد کرنا یا نفس پر بھروسہ کرنا، عنوان دینے والوں کا مقصد تو یہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے آپ میں نوجوان ترقی کریں، ان میں تعلیمی طور پر، دینی طور پر، عقیدے کے طور پر کوئی کمزوری باقی نہ رہے۔ ان کا مقصد یہ ہے، اور اس کے لیے شریعت اسلامیہ میں تعلیمات موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی، کہ قوی مومن، طاقتور مومن، احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے۔ طاقتور مومن جس کے پاس طاقت ہے، صلاحیت ہے، علم کی صلاحیت ہو، دین کی صلاحیت ہو، جسمانی صلاحیتیں ہوں، تو یہ جو طاقت اس کے اندر پائی جاتی ہے، ایسا مومن کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فی کل خیر، اور دونوں میں بھلائی ہے، کیونکہ دونوں میں ایمان پایا جاتا ہے۔ کمزور مومن میں بھی ایمان ہے اور طاقتور مومن میں بھی ایمان ہے، دونوں ایمان کے صفت سے متصف ہیں، دونوں میں اس ناحیے سے بھلائی اور خیر پائی جاتی ہے۔ لیکن جس کے پاس طاقت موجود ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ اچھا ہے، اور شریعت اسلامیہ اس کا بھی حکم دیتی ہے کہ کوئی نوجوان بیکار نہ رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوال کرنے والے، مانگ کر کھانے والے، دوسروں کے ٹکڑوں پر پڑنے والے، یا اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کر کے اسباب کو ترک کرنے والے، در حقیقت یہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ اسباب کو ترک کر دینا، اسباب کو چھوڑ دینا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اسباب کی ضرورت نہیں، ہمارا تو توکل اللہ کی ذات پر ہے۔ اللہ کی ذات پر توکل ہوتا تو تم اسباب کو اختیار کرتے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، منافست کرتے، اور قوموں کے مقابلے میں تعلیمی میدان میں اور دین اسلام کو عمل کرنے میں سب سے
آگے ہوتے، پیچھے نہ ہوتے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے، نوجوانوں کو خصوصاً، کہ بیکار کی زندگی بسر نہ کریں، بیکار اپنے آپ کو نہ بنائیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس 2 آدمی آئے صدقے کا مال مانگنے کے لیے، صدقے کا مال تقسیم ہو رہا تھا، 2 آدمی آئے، صدقے کا مال مانگا، تو نبی علیہ السلام نے ان کا جائزہ لیا اوپر سے نیچے تک، دیکھا کہ ہڈے کٹے ہیں، کما سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، محنت کے ذریعے اپنی روزی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جس کے پاس طاقت ہو، صلاحیت ہو، اور اللہ نے اس کو کمانے کے قابل بنایا ہو، یہ صدقہ اس کو نہیں دیا جاتا، اس پہ خرچ نہیں کیا جاتا، وہ صدقے کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ طاقت ہے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی تم میں کا کوئی آدمی پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے، لکڑیاں کاٹ لے درختوں سے اور اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے، محنت کرے، بازار میں بیچ کر اپنی روزی روٹی کمائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ آدمیوں سے مانگتا پھرے، سوال کرتا ہوا ادھر اور ادھر گھومتے ہوئے نظر آئے، آدمی چاہے تو دے دے، چاہے تو منع کر دے۔ یہ ذلت کی بات ہے، رسوائی کی بات ہے ایک نوجوان کے لیے، اور خصوصاً مسلم نوجوان۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر میدان میں وہ آگے بڑھے، اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ اپنی روزی اور روٹی خود کما سکے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، تعلیم میں آج آپ نے دیکھا ہوگا مسلمان بہت پیچھے ہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہودیوں کی طرف سے مجھے خود خط آتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے اپنی زبان میں کیا لکھا ہے، کیا تحریر کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کام کرو، تم ان کی زبان سیکھ لو، ان کی زبان میں مہارت پیدا کر لو۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مہینے کے اندر ان کی زبان کو سیکھ لیا، مہارت پیدا کر لی۔ خط لکھنا ہوتا تو نبی علیہ السلام ان کو استعمال کرتے، خط آتا تو پڑھنے کے لیے استعمال کرتے۔ مہارت اپنے اندر پیدا کرنا اللہ کو پسند ہے، اللہ اس کو چاہتا ہے، اور آپ جانتے ہیں تخصص کا دور ہے، ہر میدان میں تخصص کیا جاتا ہے۔ آپ میڈیکل کی پڑھائی کر لیں، آپ اس سے کام نہیں چلے گا، آپ کو آگے بڑھنا ہے، تخصص کرنا ہے کسی ایک میدان میں۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تخصص میں بھی تخصص آج پایا جاتا ہے ان میادین میں، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ چیز پائی جاتی تھی۔ ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل، شفیق ابو بکر ہیں۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عمر، اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَعَلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذ بن جبل، اور حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل ہیں، اور سب سے زیادہ فرائض کا علم رکھنے والے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سب سے زیادہ تفسیر کا علم رکھنے والے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ تخصص نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی پایا جاتا تھا۔ ہم کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اسلاف ہر میدان میں آگے تھے، دنیاوی معاملہ دیکھ لیں آگے تھے، دینی معاملہ اب دیکھ لیں آگے تھے، دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہو، ہمارے نوجوان مسلمان اسلاف آگے تھے، سب سے زیادہ آگے رہا کرتے تھے، اور تبھی تو انہوں نے شہروں کو فتح کیا، قلعوں کو مسخر کیا، اور دیگر لوگوں کو دین اسلام میں داخل کیا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر مہارت پیدا کریں، مہارت لائیں، اللہ کی ذات پر
مکمل بھروسہ کرتے ہوئے، اپنے اندر مہارت پیدا کرتے ہوئے اگر مسلمان زندگی بسر کرتے ہیں تو کامیاب زندگی بسر کریں گے، صرف دینی فیلڈ میں نہیں، دنیاوی علوم میں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بڑا مشہور قول ہے، بارہا آپ نے سنا ہوگا، کہ حلال اور حرام کے علم کے بعد سب سے افضل اگر کوئی علم ہے تو وہ طب کا علم ہے، کہ کوئی آدمی طبیب بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، ڈاکٹر بننا، طب کا علم حاصل کرنا حلال اور حرام کے بعد سب سے افضل علم، سب سے بہتر علم۔ وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں لیکن مسلمانوں نے اس علم کو یہود اور عیسائیوں کے حوالے کر دیا، وہ لوگ اس فلم میں آگے ہیں اور ہم پیچھے ہیں۔ یہ کس زمانے کی؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے زمانے کی بات ہے، وہ اپنے زمانے کے تعلق سے فرما رہے ہیں، جبکہ وہ زمانہ مسلمانوں کے عروج کا زمانہ تھا اور ہر علم کے ماہر پائے جاتے تھے، اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ اس علم کو مسلمانوں نے اوروں کے حوالے کر دیا، یہودی اس میں آگے ہیں، عیسائی اس میں آگے ہیں اور مسلمان پیچھے ہیں۔ اگر ہم اپنے زمانے کا جائزہ لے لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمان نوجوان اس علم میں کتنے پیچھے ہیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، یہی ہمارے جینے کا مقصد ہے۔ توحید سب سے پہلے، شرک کو ختم کرنا، شرک کو مٹانا، اور اس کے لیے جو وسائل پائے جاتے ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا۔ آپ نے اس سے پہلے تقریر میں سنا ہوگا سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنا کیسے کیا جاتا ہے اسلام کو عام کرنے کے لیے، توحید کو پھیلانے کے لیے۔ اتنے شکوک اور شبہات، اور خصوصاً روافض کے جو شکوک اور شبہات ہیں اور ملحدین کے شکوک اور شبہات ہیں، سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ملحدین کے افکار کو عام کرنے کے لیے اور روافض اور تشیع کو عام کرنے کے لیے۔ ان کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو نوجوان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا ہوگا اور آگے بڑھ کر ان معاذوں پر کام کرنا ہوگا۔ میرے محترم مسلمان دوست، اور ذمہ داری کا جہاں تک مسئلہ ہے، کوئی مسلمان نوجوان اپنے ذمہ کوئی ذمہ داری لیتا ہے اس کو ادا کرے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوئی ذمہ داری نہ اٹھائے، خصوصاً جو عام مسلمانوں سے متعلق ہوتی ہے، وہ ذمہ داری اپنے ذمہ لینے کی کوشش نہ کرے، نہ لے، کیونکہ کل قیامت کے دن یہ ذمہ داری جو اٹھاتا ہے، جو لیتا ہے، کل قیامت کے دن عار، ندامت اور شرمندگی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور اگر لے لیتا ہے تو ایسی صورت میں ذمہ داری کو نبھائے، ادا کرے، کوشش کرے ادا کرنے کی۔ اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھیں کل قیامت کے دن جنت سے محروم کر دیا جائے گا، نہ صرف جنت سے بلکہ جنت کی خوشبو سے بھی وہ انسان محروم کر دیا جائے گا کل قیامت کے دن۔ بہت بڑی مصیبت کل قیامت کے دن ذمہ داروں پر آنے والی ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان کے نوجوانوں پر اپنے گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بہن بھائیوں کی ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے، اس کو نبھانا، اس کو ادا کرنا۔ اور خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے میں بیویوں کے تئیں مسلم نوجوانوں کا رویہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، دیا ہے، اس کا احساس ان کو نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی میں جھگڑا، گالی گلوچ، نا اتفاقی، اور اس کے نتیجے میں طلاق، خلا اور فسق، گھروں کا اجڑنا، گھروں کا برباد ہونا۔ اور وہ نوجوان جو دین سے جڑے ہوئے ہیں، جن کے تعلق سے ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ 5 وقتہ نمازی ہے، پہلی صف کا اہتمام کرتا ہے، تو لوگ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ اچھا نوجوان ہے،
اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہے تو اللہ نے اس کے حوالے جو ذمہ داری کی ہے بیوی کے تعلق سے شاید اچھی طریقے سے وہ نبھائے گا، اچھا گمان ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کے نوجوان کے تعلق سے باتیں سامنے آتی ہیں بیوی کی طرف سے، اور جب مسئلہ پیش ہوتا ہے تو عقل حیران رہ جاتی ہے، دنگ رہ جاتی ہے معاملات کو سن کر کہ ایک 5 وقتہ نمازی نوجوان اپنی بیوی کے تعلق سے اتنا لاپرواہ۔ نبی علیہ السلام اتنے رحیم، اتنے شفیق، اور آپ کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس جاتے، کوئی ضرورت ہوتی سوال کرتے، پوچھتے، ان کی جائز ضروریات کو پوری کرتے، آپ اپنے ذمہ داریوں کو نبھاتے اور ساتھ میں دعا کرتے۔ اتنی بیویاں آپ کی ازواج مطہرات ہیں، نبی علیہ السلام کہتے کہ اللہ میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں انصاف کرنے کی، اگر کچھ کمی بیشی رہ جائے تو معاف کرنے والا ہے، تو عفو اور درگزر سے کام لینے والا ہے، لیکن میں کوشش پوری کرتا ہوں۔ آج کا نوجوان کوشش ہی نہیں کرتا، کمی رہ جائے تو رب معاف کرنے والا ہے، لیکن کب؟ کوشش کے بعد، ذمہ داری ادا کرنے کے بعد اگر کوئی خامی یا کوئی خلل، کوئی نقص باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ عفو اور درگزر سے کام لینے والا۔ لیکن جو انسان کوشش ہی نہیں کرتا تو اس کا معاملہ اللہ کے پاس بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ لہذا نوجوانوں سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا ہے، اپنے مقصد زندگی کو پہچانیں، پہچان کر جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کیا ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ میں جو محظورات پائے جاتے ہیں خاص طور سے الفاظ میں، اور وہ الفاظ جو بسا اوقات معاشرے میں مشہور ہوتے ہیں لیکن شریعت کے نصوص سے ٹکراتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے زندگی کے مقصد کو پہچاننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔